سب سے پہلے افضل آپ سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں. ایران میں ایک انریسٹ پایا جا رہا ہے اور وہ انریسٹ بڑا بجا ہے, بڑا جسٹیفائڈ ہے کہ بوٹس آن گراؤنڈ کی تیاری تو نظر آ رہی ہے, پریکٹیکل تیاری تو نظر آ رہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ ڈپلومیسی کی بات بھی ہو رہی ہے. سو کیا ایران دونوں سائیڈ پر چلنے کو تیار ہے یا پھر وہ بوٹس آن گراؤنڈ والی بات کے اوپر اس ٹائم پر فکسیٹڈ ہے کہ یہی ہونا ہے اور اسی کی تیاری کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ انیقا, آپ نے اپنا پروگرام مدعو کیا. دیکھیں, I'm sure آپ کو ٹینکرز وارز یاد ہوگی 1987 before 88 during the Iraq-Iran war کے جنگ کو عالمی پانیوں میں ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی گئی. اس وقت کی ایران کی جو نیوی اور IRGC اسپیشل جو نیوی کی کیپیسٹی تھی وہ اس دور کے مقابلے میں بہت کم سطح پر تھی, لیکن ایران نے اس وقت بھی ٹینکرز وار میں دشمن کو اور خصوصاً صدام رجیم کو ایک ٹف ٹائم دیا تھا, جس کی وجہ سے جنگ وہاں سے ڈائیورٹ ہو کے پھر ایک دفعہ پھر ایران اور عراق کی سرحدی بارڈر تک آ گئی. اب میں 30-35 سال پہلے کے واقعے کو لے کے ابھی تک کی جو کیپیبلٹیز ہیں ایران کے مسلح افواج خصوصاً سمندری حدود میں, اور یہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ خار کے اوپر نظریں جمائے رکھے ہوئے, تو آئی تھنک دس وڈ بی دی اندر اسٹریٹجک miscalculation by the Trump administration, which obviously is supporting strongly by the Israelis. Israel is time a main spoiler hai either for the diplomacy efforts by the brotherly countries of Iran or any initiative which US wants to pull out. اب دیکھیں, کوئی بھی ایسا اقدام ہو خطے میں جس سے یہ اندازہ ہو ایکسپیکٹڈلی کہ امریکہ اس جنگ کو خاتمے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے, اس پہ تو اسرائیل کبھی بھی حاضر نہیں ہوگا. اب ایران اپنی ملیٹریلی جو ریڈینس ہے وہ نہ صرف آبنائے ہرمز پہ کنٹرول کرنے کے دوران بلکہ اس سے پہلے اس کا اسٹریٹجک تیار کر کے رکھا ہوا ہے. انیقا, میں آپ کو بتاؤں 500,000 فورسز دے آر ریڈی فار اینی سرکمسٹانسز. دس از above the other armed forces which are there doing their works underground with the missile cities, with the launchers. یہ ان سے الگ ہے. اب یہاں پہ جب ایک ڈپلومیسی چل رہی ہے, یہاں پہ دو چیز یاد رکھنی چاہیے. ایک, اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس ڈپلومیسی کے آر میں انفارچونیٹلی مذاکرات کے پریٹیکس میں ٹائم خریدنا چاہتے ہیں تاکہ اپنا جو لاسٹ کارڈ ہے اس کو شو کرنا, تاکہ ایک ایسی وکٹری دکھائیں امریکہ کو تاکہ لاجک بن جائے کہ ہاتھ اوپر کر کے اور اس کے بعد بتائیں کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں. دوسری بات ہے, اگر امریکہ واقعی اس پہ سنسیئر شو کرتا ہے تو اس کے لیے ایک مین تھریٹ اور جو خدشہ ہے وہ اسرائیل سائڈ ہے, جو کہ شاید امریکہ کو شکست اور یا سب کی اس کی عادت بن چکی ہو یا وہ یوزڈ ہو, لیکن اسرائیل کے لیے شکست ناقابل قبول ہے, جس کے لیے وہ ضرور US کو مزید پش کرے گا خطے میں, ایران کو مزید کنفلکٹ میں دو چار کرنے کے لیے. آج کے جو مذاکرات ہوئے ہیں, مجھے ایک سگنیفیکنٹ جو فارن منسٹرز ہیں انہوں نے باقاعدہ اس بات پہ زور دیا کہ ایک پرماننٹ اینڈ کمپلیٹ ending the war. This is the same things which equal with the sentiments by the Iranian side. ایران بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہمیں 2025 جون میں جو 12 روزہ جنگ ہوئی تھی اس طرح کے اب آتش بندی کے پیروکار نہیں ہے, اور ہمیں مطالبہ بھی نہیں ہے اس کا. ہمیں ایک پرماننٹ اور فلی جنگ کے خاتمے کا اس کا مطالبہ کرتے ہیں, جس کے بعد ایک راہ ہموار ہو جائے گی مزید مذاکرات یا کسی بھی پوٹینشیل ڈیل کے لیے. رائٹ. افضل رضا جو فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ تو اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے افضل رضا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پاکستان کوششیں کر رہا ہے اس کا کوئی نتیجہ دیر پا امن کی فارم کے اندر نکل سکتا ہے, اور اگر نکل سکتا ہے تو اس کے اندر کون کون سے ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں جو امپورٹنٹ ہیں؟ دیکھیں, آئی ایم شیور پاکستان نے جو 2 ایکسپیرینسز سلطنت عمان کے ساتھ انفارچونیٹلی ہوا تھا, not just because of Iran,
but obviously but the US and Israel. تو پاکستان لیڈرشپ نے بڑی سوچ سمجھ کے یہ قدم اٹھایا ہے. آئی ایم شیور جب ٹھیک ہے گزشتہ یا 1 سال 2 سال میں یو ایس پاکستان ریلیشن میں بڑی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ماضی کے بنسبت, لیکن اس میں ایک فیکٹر ایران بھی تھا کہ کیا ایران بھروسہ کر سکتا ہے کہ نہیں. آپ نے دیکھا پاکستان ہمیشہ نہ صرف آج یا گزشتہ سال کی جنگ میں بلکہ پاکستان گزشتہ 40 سال سے ایرانی انٹرسٹ کی نہ صرف حفاظت بلکہ اس کو ریجنل اور انٹرنیشنل فورم میں اٹھانے میں بڑا کردار ادا کر. آپ کے علم میں ہے کہ واشنگٹن میں پاکستان ایمبیسی میں ہی ایران کے تحفظ مفادات کا ایک دفتر ہے جو کہ 1979 کے ریولوشن کے بعد جس طرح ایران اور امریکہ کے درمیان تعلقات منقطع ہوئے, تہران میں سوئٹزرلینڈ ایمبیسی امریکی معاملات کو دیکھتے ہیں اور پاکستان نے ہمیشہ واشنگٹن میں اپنے ایمبیسی میں ایرانی معاملات کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ ایک اسٹرانگ کانفیڈنس ہے ایرانی لیڈرشپ کی پاکستان کے اوپر. I'll get back to you about this. افضل رضا صاحب, ایران کی ایکسپیکٹیشن اپنے ارد گرد کے ممالک سے ایون یو ایس اور اسرائیل سے ایکسپیکٹیشن اس ٹائم پر کیا ہے, کنسیڈرنگ وہ 5 نکات تو اپنی جگہ پر موجود ہیں, لیکن جو بھی فریق ہوتا ہے جنگ کے اندر وہ ہائیسٹ لیول سے سٹارٹ ہوتا ہے, اس کے بعد کچھ نہ کچھ فلیکسیبلٹی شو کرتے ہیں. تو ایران کے ان 5 نکات کے اندر کس نقطے کے اندر فلیکسیبلٹی آ سکتی ہے یا پاسبلٹی ہو سکتی ہے؟ Anika, the story stand is old one. The so-called Iranians' military objective on the nuclear activities. ایران نے جون 2025 میں بیفور دی فرسٹ ایگریشن جب ایک مذاکرات کر رہا تھا, وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کو خود ہی کہہ رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو چاہتے ہیں کہ ایران کے پاس بم نہ ہو. سو وی کین ایگری آن دیٹ. Iran and US, they were many times with the same page. Even the Geneva, جب تھرڈ راؤنڈ مذاکرات ختم ہوئے تھے, جب ایرانی وزیر خارجہ گھر واپس آ رہے تھے, انہوں نے ٹویٹ کیا اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ نیوکلیئر بم نہ بنایا جائے تو پھر وی آر آن دا سیم پیج. اور یہی پرپوزل لے کے عمانی وزیر خارجہ واشنگٹن گئے تھے, اور اب بھی یہی لیوریج باقی ہے, اسی میں فلیکسیبلٹی ہو سکتی ہے. ایرانی لیڈرشپ حضرت آیت اللہ امام خامنئی شہید نے ایک تاریخی فتویٰ دے دیا تھا جس کا ابھی تک اوبائی ہیں, لیکن ایک وارننگ کا سلسلہ پارلیمنٹ کی طرف سے شروع ہو گیا ہے. اگر انٹرنیشنل کمیونٹی, یونائٹڈ نیشن, IAEA وہ ایران کی مفادات کی حفاظت نہیں کر سکتے تو وائی ایران شوڈ بی اسٹل آن دی NPT. صحیح. ابھی جو ممبرز آف دا پارلیمنٹ ہے انہوں نے ایک ارجنٹ نوٹس یا جو کال آن ہے انہوں نے پیش کیا ہے کہ اتنی ساری مظالم اور جارحیت ہونے کے بعد اب ایران کا کوئی تک نہیں بنتا کہ نان پرولیفریشن ٹریٹی میں مزید اسٹینڈ کرے. لیکن اس کے باوجود اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ سمجھ لیں کہ کوئی فلیکسیبلٹی ہو تو بالکل اس پہ کہ نو ملٹری یوز آف نیوکلیر ٹیکنالوجی پر ایران اور یو ایس ایک پیج پر بیٹھ سکتے ہیں, لیکن اس میں وہی شرط ہے اگر یو ایس سنسیئر ہو. اگر یو ایس یہی چاہتا ہے یہ کام ذرا مشکل ہے, ایران کے ریڈ لائن یہ سنسیئرٹی والا کام مشکل ہے دو پچھلے ٹائم کو دیکھ کر افضل صاحب.